امت مسلمہ کا نصب العین اور اس کے تقاضے. جناب راشد خان صاحب کو میں دعوت سخن دینا چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع پر ہم تمام کی رہنمائی کریں. جناب راشد خان صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے. عزیز ساتھیو، جس عنوان پر آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی ہیں وہ امت مسلمہ کا نصب العین اور اس کے تقاضے ہیں. امت مسلمہ کا نصب العین اللہ رب العزت نے سورہ شورى کی اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ہم نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جو ہم نے اس سے پہلے نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مقرر کیا تھا. وہ یہ تھا کہ تم دین کو قائم کرو، اس میں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ. اس کے بعد امت مسلمہ کا ایک نصب العین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے آخری اس میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد بھی هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم ہو جاؤ. هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا، پہلے بھی اس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس امت میں بھی اس میں بھی تمہارا نام اس نے مسلم رکھا ہے. من قبل لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، یہ اس لیے تم کو مسلم کے نام سے پکارا تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہی دو اور رسول تمہارے خلاف گواہی دے. تو فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ سے چمٹ جاؤ. وہ تمہارا مولا ہے، کیا ہی بہترین مولا ہے، کیا ہی بہترین مددگار ہے. یہ وہ سورہ شورى کی آیت جو میں نے پڑھی اور یہ سورہ حج کے آخری اس میں پڑھی، یہ ہے اصل میں مسلمانوں کا نصب العین. مسلمان دیکھیں کسی گروہ کا نام نہیں ہے، کسی نسل کا نام نہیں ہے. مسلمان کسی کاسٹ اور کریڈ کی بنیاد پہ بنا ہوا کوئی گروہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان ایک آئیڈیالوجی رکھنے والا گروہ ہے، ایک نصب العین رکھنے والا گروہ ہے، ایک مقصد رکھنے والا گروہ ہے. اور آپ یہ بات دیکھیں گے کہ چاہے وہ فرد ہو، انسان ہو، چاہے وہ قومیں ہوں، جب وہ کوئی مقصد نہیں رکھتی اپنی زندگی کا تو وہ بہت جلد جو ہے وہ زندگی کے میدان میں دم توڑ دیتی ہے. آپ دیکھیں ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ بہت زیادہ زندہ نہیں رہتے، اس لیے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے اب کرنا کیا ہے. وہ گول لیس ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی گول نہیں ہوتا. ان کو جب اپنی زندگی کا مقصد نہیں معلوم ہوتا تو پھر وہ جلدی بہت زیادہ جینے کی امنگ نہیں ہوتی ہے، کچھ کرنے کی امنگ نہیں ہوتی ہے، اور رفتہ رفتہ وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. قوموں کا حال بھی یہی ہوتا ہے.
قومیں جب تک منصہ شہود پر جب آتی ہیں کسی اس پہ تو ان کے نزدیک ایک گول ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دعوت اپنی پیش کی تو دیکھیں اس دعوت کے ساتھ ایک گول دیا امت کو, ایک خواب دکھایا امت کو کہ تمہارے کرنے کا کام یہ ہے. وہ کرنے کا کام کیا ہے؟ وہ کرنے کا کام یہی ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے. سارے نبیوں کا دین یہی تھا. لوگوں کو بالعموم یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ دعوتی دین تھا. دراصل اللہ کے نبیوں کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ دعوتی دین نہیں بلکہ اقامتی دین تھا. تھوڑا سا اس میں فرق ہے. دعوتی دین نبیوں نے بے شک دعوت دی, اس لیے کہ نبی جب مبعوث ہوتا ہے قوم میں, رسول خاص طور سے جب مبعوث ہوتا ہے کسی قوم میں تو وہ دنیا میں اکیلا مسلمان ہوتا ہے. اس وقت کوئی اور مسلمان نہیں ہوتا, تو وہ اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے. اسی لیے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. آپ یہ قرآن میں سورہ اعراف میں پڑھیں گے, سورہ ہود میں پڑھیں گے, سورہ شعراء میں پڑھیں گے, جا بجا یہ چیزیں آئی ہیں وہاں پر. لیکن آپ اس کے بعد دیکھیں قومیں جب, قرآن اس بات پر گواہ ہے, انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کسی بھی قوم نے رسولوں کی بات کو مانا نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب دے کر ان کو اس دنیا سے مٹا دیا. رسول اس کے بعد عذاب جب آتا ہے, جب رسول کو یہ خبر ہوتی ہے, رسول وہاں سے ہجرت کرتا ہے اس سرزمین سے, اور پھر اس سرزمین پر اللہ کا عذاب آتا ہے. تو رسول جب اپنے متبعین کو لے کر, جو بہت تھوڑے ہوتے ہیں, جب ان کو کہیں جاتا ہے لے کر, اس کے بعد اس قوم کو, جو بچی کھچی قوم تھی, وہ دنیا میں کچھ دن گزارتی ہے. تو جہاں وہ کچھ دن گزارتی ہے وہ اللہ کے قانون کے تحت زندگی گزارتی ہے. یہی وہ اقامت دین ہے. آپ دیکھیں سورہ شورا کی اس آیت میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات بتائی گئی. آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم کا عذاب پتہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم کی تباہی کی بات جو ہے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جب فرعون کو غرق کیا وہ پتہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا, زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ صف میں بیان فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, وہی وہ ذات جس نے رسول کو بھیجا ہدایت و دین حق کے ساتھ تاکہ وہ اسے دوسرے ادیان پر غالب کر دے. لیکن پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تاریخ میں ایسا کچھ نہیں ملتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا. لیکن سورہ صف کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ, جب اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ, جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کون ہے اللہ کا مددگار, قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریوں نے کہا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ, بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, تو جو ایمان لے آئے تھے ہم نے ان کی مدد کی ان کے کافروں کے مقابلے میں, انکار کرنے والوں کے مقابلے میں, تو ایمان لانے والے غالب آ گئے. یہ ہے وہ اقامت دین, یہ ہے وہ اظہار دین, یہ ہے وہ غلبہ دین. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی جملہ استعمال کیا, وہی لفظ استعمال کیا فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, وہ غالب آ گئے. یہی فرمایا تھا اوپر کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ دوسرے ادیان پر غالب کرے. اظہار دین, عربی میں اظہار کہتے ہیں غالب کرنے کو, اردو کا اظہار جو ہے وہ الگ ہے, عربی کا اظہار الگ ہوتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اظہار دین کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہر رسول اس اظہار دین کا کام, اس غلبہ دین کا کام, اس اقامت دین کا کام جو ہے وہ دعوت دین سے شروع کرتا ہے. اور دعوت دین جب رسول شروع کرتا ہے تو ببانگ بہل ہوتی ہے, 2 اور 2 4 کی طرح بہت ہی کرسٹل کلیئر ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو سورہ ہود میں, سورہ آراف میں, سورہ شعراء میں رسول کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. پھر اس کے نتیجے میں جو ہوتا ہے کہ رسولوں کو جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے, جو رسولوں پر ایمان لاتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے. تو یہ رسولوں کا کام ہے.
سورہ حج کی جو آیت میں نے تلاوت کی کہ ہمارے مسلم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تمہارے خلاف گواہی دے، تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہی دو اور رسول تمہارے خلاف گواہی دے۔ یہ گواہی دینے کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عائد کی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دی، اور وہ جو ادا کر دی تو حجۃ الوداع میں ہم سے اس کا ایکنالجمنٹ بھی لے لیا ہے، یعنی ہم نے اقرار کیا تھا حجۃ الوداع میں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ حل بلغت رسالات ربی، کیا میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا؟ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا انک قد بلغت وادیت ونصحت، انک قد بلغت الامانۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، اللہ کے رسول آپ نے جو ہے وہ رسالت کا پیغام پہنچا دیا، نصیحت کا حق ادا کر دیا، اور جو امت کو نصیحت کر دی اور جو تاریکیاں تھیں وہ چھٹ گئی۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی جانب فرمایا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ تم میں سے وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں اس پیغام کو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اس میدان میں نہیں ہیں، جو اس میدان میں موجود نہیں، یا وہ لوگ جو قیامت تک آئیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں۔ اب یہ بار امانت، یہ امانت جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی اس کو اب ادا کرنے کا وہ جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پر جو رہ رہے ہیں برادران وطن تک ہمیں یہ پیغام پہنچانا ہے۔ یہ ہمارا جو ہے اس وقت اقامت دین کا جو پہلا قدم ہے وہ دعوت دین سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہ ہم کس طرح پہنچائیں گے، اس کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے گا، یہ گفتگو کا موضوع ہے، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ امت مسلمہ کا برپا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ کو اقامت دین کرنا ہے۔ اس کے لیے جو پہلا کام ہے وہ دعوت دین ہے۔ اقامت دین کی راہ جو ہے وہ دعوت دین سے ہو کے گزرتی ہے، دعوت دین کے علاوہ اقامت دین کی کوئی دوسری راہ نہیں ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا بغیر ہمارے کسی استحقاق کے؟ ہمارا کوئی حق نہیں تھا اللہ پر، ہم نے اللہ کو کوئی قرض تو نہیں دیا تھا کہ اس قرض کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور اس گوپال کا بھی کوئی قصور نہیں تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ایک غیر مسلم کے گھر میں پیدا کیا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ دونوں کا رب ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں، اور اس میں نہ میری کوئی چوائس تھی نہ اس گوپال کی کوئی چوائس تھی کہ کہاں پیدا ہو، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا نا۔ تو کل اگر قیامت میں گوپال یہ کہے اللہ سے کہ اللہ یہ جو تھا عبد الرحمن یہ میرا پڑوسی تھا، یہ تیری معرفت رکھتا تھا، تجھے جانتا تھا، تجھے پہچانتا تھا، تیری عبادت کرتا تھا، یہ روز میرے دروازے سے گزرتا تھا، لیکن اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ تو کون ہے، تب بتائیے جو عدل کا تقاضا ہے وہ کیا ہوگا؟ تو اس لیے دعوت دین کی جو ذمہ داری ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہے، اس سے مفر نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے جس کو بھیجا، جن کی طرف بھیجا ان سے بھی سوال کریں گے، اور جن کو بھیجا ان سے بھی سوال کریں گے، یعنی پیغمبروں سے بھی سوال ہوگا، اور جس امت میں پیغمبر مبعوث ہوئے تھے ان سے بھی سوال ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے سوال کرے گا تو آخر ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہمیں کیوں چھوڑ دے گا؟ آپ دیکھیں سورہ نساء کی جو آیت ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے آئیں گے اور ان لوگوں پر آپ کو گواہ لائیں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر یہ اس آیت پر جب آپ پہنچے پڑھتے ہوئے قرآن تو ساری رات اسی آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ گواہی کا جب دن ہوگا، جب پوچھا جائے گا سب سے،
تو وہ دن اتنا آسان نہیں ہے. اس میں ہم کو اپنے سارے اعمال کا، سارے کیے دھرے کا حساب دینا ہوگا اللہ کے لیے. اور جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا عبد الرحمن اور عبد الرحیم سے کہ بتائے میرے بندے اس کا کیا قصور تھا، تو نے اس کو میری دعوت کیوں نہیں جبکہ میں نے تجھے اس کا مکلف بنایا تھا، تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ ہمارے اصل میں کرنے کا کام ہے. اس کرنے کے کام میں دعوت دین کے لیے بہرحال دعوت جو رسول دیتا ہے، آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی وہ ایک تھی قولی دعوت، لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف. دوسری تھی اپنے فعل اور عمل سے دعوت، اپنے کردار سے دعوت. بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات ہے کہ رسولوں کی جو زندگی ہوتی ہے، جو ان کی جو گزشتہ زندگی ہوتی ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، تم سمجھتے نہیں ہو اس بات کو. یعنی اپنی جو گزشتہ زندگی ہے اس کو رسول جو ہے ایک دعوے کے طور پر پیش کرتا ہے کہ دیکھو میری زندگی یہ ہے، میں نے کبھی کسی انسان کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، کسی فائدے کے لیے، بڑے سے بڑے فائدے کے لیے جھوٹ نہیں بولا، تو میں اللہ کی ذات پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ لیکن ہماری جو گزری ہوئی زندگی ہے نا، رسولوں کی زندگی گزری ہوئی وہ رسولوں کے لیے ایسٹ کا کام کرتی ہے. ہماری جو گزری ہوئی زندگی ہے وہ بہرحال ہمارے لیے ایک لائبلٹی ہے. لیکن بہرحال ہمیں اس لائبلٹی کے باوجود بھی ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ کردار سے اپنے ادا کریں، قول سے تو دعوت دیں، عمل سے بھی، اپنے کردار سے بھی دعوت دیں. یہ ناگزیر ہے، انوائڈیبل ہے، انیویٹیبل ہے، اس کو کرنا ہی کرنا ہر حال میں، چاہے کچھ ہو جائے. یہ جو ہے وہ انفرادی حیثیت میں بھی ہوگا، اجتماعی حیثیت میں بھی ہوگا. انفرادی حیثیت میں ایسے ہوگا کہ میں اگر اپنی انفرادی حیثیت میں جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہوں، جن لوگوں سے میرے تعلقات ہیں، ان کو میں اس کردار سے بھی دعوت پیش کروں اور الفاظ میں بھی دعوت پیش کروں. اور دوسری چیز جو ہے جو ہمیں اجتماعی حیثیت میں دینی ہے، اجتماعی حیثیت میں جو دعوت ہمیں دینی ہے وہ ہمیں اسلام کیا ہے یہ دکھانے کے لیے بہرحال جو اقامت دین کا راستہ گزرے گا وہ دعوت دین کچھ سماجی حیثیت میں بھی کچھ کام ہوگا اس سے گزرے گا. یعنی میں مسلم قوم بحیثیت ایک قوم کے کچھ کام کرتی ہے، ایک ایسا سماج برپا کرتی ہے جو اسلامی سماج کا آئینہ ہوتا ہے، جس سے لوگ یہ دیکھیں سماج میں کہ اسلامی سماج کیا چیز ہے. تو اسلامی سماج کی جو تشکیل ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ یعنی ہم اگر ایک اسکول بناتے ہیں تو وہ اسکول ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس میں آئیں، جو لوگ اس کو دیکھیں، وہ اس کو سمجھیں کہ اسلامک اسکول یعنی اسلامی اقدار پر مبنی اسکول ایسا ہوتا ہے. جو لوگ ہم اگر کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن قائم کریں تو لوگ اس کو دیکھیں کہ اسلام کا فائنینس کا نظام کیسا ہوتا ہے. ہم اگر کوئی ہیلتھ کیئر سسٹم کھڑا کریں تو لوگ یہ سمجھیں کہ اسلام جس ہیلتھ کیئر کی بات کرتا ہے، جس ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتا ہے، وہ ویلفیئر اسٹیٹ یہاں پر اس کی جھلک موجود ہے یا نہیں. یہ اجتماعی حیثیت میں ہمیں دعوت دینی ہے. آپ دیکھیں دنیا جس طرح کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن قائم کرتی ہے، جس طرح کا فائنینشیل انسٹیٹیوشن قائم کرتی ہے، جس طرح کا ہیلتھ کیئر سسٹم قائم کرتی ہے، مسلمان ویسے ہی مسلمان بھی کرتے ہیں. جو لوٹ کھسوٹ وہاں ہے ان کے انسٹیٹیوشنز میں، بالکل وہی لوٹ کھسوٹ ہمارے اس میں بھی ہے. آپ یہ سمجھیں گے کہ دنیا جو ہے پچھلے 400 سال سے جس چیز کی تلاش میں ہے وہ ہے سوشل جسٹس. دنیا کو سوشل جسٹس نہیں ملا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے رسولوں کو بھیجا، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، بینات کے ساتھ رسولوں کو بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا. اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ جو ہے وہ قسط پر قائم ہو جائیں، انصاف پر قائم ہو جائیں. یہ وہ انصاف ہے، یہ وہ سوشل جسٹس ہے جو اسلام دیتا ہے. تو یہ سوشل جسٹس قائم کرنے کے لیے آپ کو بہرحال اجتماعی حیثیت میں یہ کام کرنا ہی پڑے گا. لیکن سب سے بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ قائم کرنا تو دور ہے، ہمیں اس کا شعور تک نہیں ہے کہ ہمیں یہ اجتماعی حیثیت میں یہ کام کرنا ہے. نہیں رہنے میں ٹھیک اصل میں یہ نہیں ٹھیک ہے.
چیز جس کو ہمیں کرنا ہے وہ ہے اوپینین بلڈنگ. اوپینین بلڈنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی آپ دیکھیں گے اس وقت جو چونکہ ہم بامبے ایسے شہر میں رہتے ہیں اور میڈیا وغیرہ ہمارے بامبے میں سارے میڈیا ہیں, میڈیا ہاؤسز ہیں, اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ روز ہر رات جو ہے وہ اسلام کے خلاف کون کو زہر اگلے جاتے ہیں. تو یہ اوپینین بلڈنگ کا کام جو ہے یہ ہمیں کرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے دعوت دین کے نتیجے میں جب انسان دعوت دیتا ہے, جب رسول دعوت دیتے ہیں, تو دعوت دین کے نتیجے میں دو گروہ بنتے ہیں. ایک وہ جو ایمان لانے والا ہوتا ہے, ایک وہ جو ایمان نہیں لاتا ہے, مخالفت کرتا ہے. لیکن ایک بہت بڑا گروہ وہ ہوتا ہے جو سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہوتا ہے. یہ اوپینین بلڈنگ جو ہے وہ ان کے لیے ہوا کرتی ہے. اس پوری رسہ کشی میں جو کانفلکٹ ہوتا ہے اہل ایمان میں اور اہل کفر میں, اس میں وہ سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہوتے ہیں, لیکن وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جس کردار کا مظاہرہ, جس اخلاق کا مظاہرہ اہل ایمان کرتے ہیں اور جو اہل ایمان ستائے جاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے, تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ اہل ایمان صرف کہ یہ کہنے کی پاداش میں کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے اور وہ اکیلا رب ہے, یہ کہنے کی پاداش میں وہ ستائے جاتے ہیں. تو یہ معاملہ وہ دیکھتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں, انسانی فطرت جو ہے وہ باعث نہیں ہوتی. انسانی فطرت بھلے سے وہ کچھ نہ بولے, لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ گروہ جو ہے جو صرف اس بات کے لیے ستایا جا رہا ہے کہ اس نے اعلان کیا کہ میرا رب اللہ ہے, یہ یقیناً حق پر ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتے, یہ بدلہ نہیں لے رہے ہیں, یہ اخلاقی ان کی سطح ہر اعتبار سے بلند ہے. اور اس کے بالمقابل جو دوسرے لوگ ہیں جن کو ستا رہے ہیں ان کا اخلاقی معاملہ بالکل خراب ہے. وہ جیسے ایسے معاملے میں جو اوپینین بلڈنگ ہے وہ اس بات کا وہ انشور کرتی ہے کہ یہ جو سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہیں وہ کشمکش کے نتیجے میں جب اہل اسلام جو ہے کشمکش کے کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو یہ آپ کی طرف آ جائیں گے. دعوت دین اتنی آسان چیز نہیں ہے. دعوت دین یقیناً مشکل ہے اور اس کی پاداش میں ستائے جاتے ہیں لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبتلی الرجل علی حسب دینہ فإن کان فی دینہ صلابۃ زید لہ فی البلاء. انسان کو اس کے ایمان کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے, اس کے دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے. جب اس کے دین میں اللہ تعالیٰ مضبوطی پاتا ہے تو آزمائشوں کو اور بڑھا دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین میں مضبوطی ہوگی تو آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں, نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. جو لوگ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں ستائے جاتے ہیں وہ انبیاء ستائے جاتے ہیں, پھر ایمان میں جو ان کے مثل ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ان کے مثل ہوتے ہیں. آپ واقعہ طائف ہم بھول گئے. کائنات کے سب سے عظیم انسان کو کس طرح ستایا گیا یہ تو لکھا ہوا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی, اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, تجھ سے شکایت کرتا ہوں, تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی ضعف کا, اپنی کمزوری کا اور اپنے وسائل کے نہ ہونے کا, اور لوگوں نے مجھے ہلکا سمجھ لیا اس کا. آج اگر ہم دعوت دیں کسی کو اور کوئی شروع سے ہم سے بول دے, ٹیڑھا موٹ بات کرے تو ہم دوبارہ اس کے دروازے پر نہیں جائیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ابو جہل اور ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ نے کتنی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع سے بات کی, لیکن آپ پھر بھی ان کے دروازے پر گئے. کیا ہماری عزت اللہ کے رسول کی عزت سے بڑھ کر ہے؟ تو یہ سارے معاملات آئیں گے, اس کو انگیز کرنا پڑے گا. اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے, اللہ کی جنت اتنی سستی بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا احسب الناس ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے جبکہ ابھی تو تم کو وہ چیزیں پہنچی نہیں, وہ تکلیفیں پہنچی نہیں ہیں جو تجھ سے پہلے دوسرے لوگوں کو پہنچ چکی تھی. ان کو تکلیفیں پہنچی ہیں, ان کو مستهم الباسا سختی پہنچی ہے, ان کو تکلیفیں پہنچی ہیں, وہ ہلا دیے گئے. یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سن لو, اللہ کی مدد قریب ہے. یہ دعوت دین, یہ اقامت دین کی پہلی سیڑھی ہے.
اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ایک سوشل انگیجمنٹ کرنا ہے. سوشل انگیجمنٹ سے مراد یہ کہ ملک کے جو مسائل ہیں اس میں آپ کو حصہ لینا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مسلم مسائل میں تو حصہ لیتے ہیں, ملک کے مسائل میں حصہ نہیں لیتے. ہمارے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے, ایٹروسٹی ہوتی ہے, تو ہم اس کے لیے بہت تیز آواز اٹھاتے ہیں, یقیناً اٹھانا چاہیے. لیکن اگر کسی دلت کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے, کسی دوسرے طبقے کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے جو کمزور طبقات ہیں, تو ہمارا اس میں کیا پارٹیسپیشن ہوتا ہے؟ ہمارا اس میں کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہوتا. ہم کو کوئی مطلب نہیں, ہم کو اپنے مسائل سے مطلب ہے. تو ہمیں سوشل انگیجمنٹ کرنا چاہیے. سوشل انگیجمنٹ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت میں حلف الفضول جیسے اس میں شرکت کی, اور یہ فرمایا کہ اگر آج بھی فتح مدینے میں جانے کے بعد, فتح مکہ کے بعد, آپ نے فرمایا کہ اگر آج بھی مجھے حلف الفضول جیسے کسی معاہدے کی طرف بلایا جائے گا تو سب سے پہلے لبیک کہنے والا میں ہوں گا. یہ سوشل انگیجمنٹ ہے. آپ کو لوگوں کے مسائل میں دلچسپی لینی ہوگی, ان کے کام کرنے ہوں گے, ان کے لیے, ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی. میں, میرا گھر, میری فیملی, یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا. کیا رسولوں کی اور دوسرے لوگوں کی فیملی نہیں ہوتی ہے؟ کیا ان کو نہیں اچھا لگتا ہے کہ وہ بھی آرام سے بستروں پہ سو رہے ہیں؟ کسی کو تکلیف برداشت کرنا اچھا لگتا ہے؟ لیکن چونکہ یہ اللہ کی طرف سے عائد کیا ہوا فریضہ ہے, اس کو انجام دینا ہے, اسی کے نتیجے میں جنت ملنی ہے. ایک حدیث ہے, ومن خاف ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزل الا ان صلۃ اللہ الغالیہ الا ان صلۃ اللہ الجنہ. جو اندیشہ رکھتا ہے, خوف رکھتا ہے, وہ جلدی نکلتا ہے, اور جو جلدی نکلتا ہے, جو تیاری جلدی کرتا ہے, وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. سن لو, اللہ کا سودا جو ہے وہ بڑا مہنگا ہے. سن لو, اللہ کا سودا جنت ہے. تو یہ ہمیں کرنا ہوگا, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے ہمارے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کرنا ہوگا. یہ امت مسلمہ جس کے ہم ایک فرد ہیں, اس کی بھی تعمیر اور ترقی کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی. اس لیے کہ اقامت دین کے لیے جو افراد ہمیں ملیں گے وہ اسی امت سے ملیں گے. یہ امت جتنی کمزور ہوگی, جتنی پست ہمت ہوگی, جتنی شارٹ سائٹڈ ہوگی, وہ ویسے ہی افراد ہمیں اس اقامت دین کے لیے ملیں گے. تو اس امت کے, ظاہر سی بات ہے, یہاں پر امت کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے, بہت زیادہ روزی نہیں ہے. امت کا بہت بڑا طبقہ وہ غریبی کی اس سے لکیر سے نیچے ہے, پاورٹی لائن سے نیچے ہے, نانے شبینہ کا محتاج ہے, اس کے لیے 2 وقت کی روٹی جٹانا مشکل ہے. ایسے اس میں آپ کسی بڑے اخلاق کی بات کریں گے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کو اس کے لیے اس کا بھی انتظام کرنا ہوگا. جب بھوک لگی رہتی ہے تو اخلاق دھرے کے دھرے رہ جاتے. تو امت کا معاملہ یہ ہے کہ امت سے کسی بلند اخلاق کی امید کرنا اس وقت یہ کوئی سمجھداری کی بات نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن بہرحال ہمیں اس کام کو کرنا ہے, اس کام کو انجام دینا. اسی امت سے افراد ملنے, اسی امت سے اقامت دین کے لیے سپاہی ملنے. یہ امت تقریباً تمام فرنٹس پر, تمام محاذ پر پیچھے, اور اس کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت پیچھے کیا جا رہا ہے. تو اس کی ذمہ داری بھی انہی لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو شعور رکھتے ہیں. تو وہ گروہ ہم ہیں, ہمیں اس بات کا شعور ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کا شعور بخشا ہے. تو اس کے لیے ہمیں یہ دن رات کی محنت کا کام ہے. یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. اقامت دین اور دعوت دین یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے, یہ فل ٹائم ہے. دیکھیں آپ, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ نبوت رسالت کی ذمہ داری عائد کی گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال آپ کے کام آیا. آپ نے تجارت ترک کر دی, اس لیے کہ یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے, فل ٹائم جاب ہے. اور جو تنگی اور جو مالی تنگی اور مالی پریشانی آئی وہ اس وقت تک آئی جب تک کہ خیبر فتح نہیں ہو گیا اور باغ فتح آپ کے پاس نہیں آ گیا. وہ ساری چیزیں اللہ کے رسول نے برداشت کی, وہ فاقے برداشت کیے. تو ہمیں بھی بہرحال اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. میں نے ایک بات کہی تھی, اس بات کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں.
میں نے کہا تھا کہ رسول جو ہے وہ لوگوں کو ایک ویژن دیتا ہے، ایک گول دیتا ہے، ایک خواب دکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں جب ہجرت فرما رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو سراقہ بن مالک نے پیچھا کیا تھا، اور آپ نے اس سے کہا، اس وقت فرمایا کہ اے سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہیں، کسی میں ہے کہ اے کسرا اس وقت، اے سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ تو اس کو اس بات کا یقین نہیں آیا، اس نے پوچھا کیا کسرا بن ہرمز؟ تو آپ نے فرمایا ہاں کسرا بن ہرمز۔ آپ دیکھیں ایران سپر پاور تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اتنی قسمہ پرسی کی حالت میں آپ ہجرت کر رہے ہیں، بے سر و سامانے کی حالت، لیکن آپ نے سراقہ کو کہا کہ سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ کو اس بات کا اتنا یقین تھا کہ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو لوگ اس کے لیے عیادت کو جاتے، اسے تسلی دیتے، تو وہ کہتا تھا کہ تم لوگ بالکل فکر مت کرو، میں ابھی مرنے والا نہیں ہوں، میں اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ میں کسرا کے کنگن نہیں پہن لوں۔ یہ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دکھایا تھا، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ ایران فتح ہوتا ہے، مال غنیمت آتا ہے، اس میں کسرا کے کنگن ہوتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراقہ کو بلاتے ہیں اور ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہناتے ہیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ایمان لانے کی پاداش میں سب سے زیادہ ستائے جانے والے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال کے بعد سب سے زیادہ ستائے جانے والے صحابی ہیں۔ امیہ بن خلف ان کا مالک تھا، انگارے جلاتا اور اس پر ان کو لٹا دیتا، پیٹھ کی چربی پگھلتی تو وہ انگارے بجھتے، گوشت جل گیا تھا، ہڈیاں معلوم دیتی، دکھائی دیتی تھی۔ وہ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے، اب برداشت نہیں ہوتا، اب صبر نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جو آیت پڑھی تھی سورہ آل عمران کی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے جبکہ اب تم کو وہ آزمائشیں، وہ تکلیفیں نہیں پہنچی جو تم سے پہلے کے لوگوں کو پہنچ چکی۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو زمین میں گاڑ کر آروں سے چیر دیا گیا، ان کے گوشت لوہے کی کنگھیوں سے نکال لیے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہے۔ خدا کی قسم ایک وقت آئے گا جب صنعاء سے لے کر حضرموت تک ایک عورت تنہا سفر کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ خواب تھا۔ تو امت مسلمہ کو ایسے خواب دیکھنے چاہیے، ان خوابوں کے پیچھے جانا چاہیے، ان کی تعبیر ڈھونڈنے کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے، تب اس کے بعد جا کر وہ خواب کی تعبیر ملتی ہے اور دین قائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ دیکھ رہے ہیں آمنا سامنا میڈیا، ویڈیو کو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ نے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔